أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں گے محمد اس سے بھی بلند صلوات ہدیہ کریں گے اللہم صل علی محمد سورہ مبارکہ مائدہ کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 55 میرا آپ کا اس امام بارگاہ کا اس علاقے کا ہم سب کے نام ہیں حدیثوں کے بھی نام ہیں حدیث ثقلین حدیث سفینہ حدیث تیر مشوی حدیث منزلت ایسے ہی آیتوں کے بھی نام ہیں آیہ غدیر آیہ تطہیر آیہ ولایت صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کی جو پہلی آیت ہے یعنی آیت نمبر 54 اس کے بعد جو آیت نمبر 55 تو 55ویں آیت کا نام ہے آیہ ولایت یعنی جس آیت کا مضمون ہی ولایت ہے اور ولایت کا پہلا عنوان یعنی پہلی ولایت اللہ کی ہے پھر ولایت دوسری رسول اللہ کی ہے پھر ولایت تیسری علی کی ہے یعنی اللہ نے اطاعت بھی 3 عنوانوں کے ساتھ یاد کی گئی ہے یعنی 3 ہستیوں اور 3 وجودوں کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی
اس آیہ کریمہ میں اطاعت کا لفظ دو دفعہ آیا ہے، ایک اللہ کے ساتھ، ایک رسول اللہ اور اولی الامر کے ساتھ۔ یہاں بھی تین ہستیوں کی بات ہوئی ہے، یعنی اللہ کی بات ہوئی ہے، رسول اللہ کی بات ہوئی ہے اور اولی الامر کی بات ہوئی ہے۔ اچھا، کبھی اس نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، کبھی اس نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو کبھی اس نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کبھی اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور وسیلے کو تلاش کرو۔ کبھی اس نے کہا، توجہ چاہوں گا، کبھی اس نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ پھر کبھی اس نے ارشاد، قرآن اللہ کا اعلان ہوا، کبھی اس نے اس انداز سے ہماری رہنمائی فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اے صاحبان ایمان تقوی کا حق ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ اب کبھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کبھی وہ یہ فرما رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، کبھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جانتے نہیں ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، کبھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، کبھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اب اگر اللہ کی رسی کوئی اور ہو، وسیلہ کوئی اور ہو، سچے کوئی اور ہو، اہل ذکر کوئی اور ہو، تو گویا ایک بندہ 10 دروازوں پر جائے، اور در پر جانا یہ تکلیف ما لا یطاق ہے۔ یعنی علمی دنیا میں یہ ایسی ذمہ داری ہے جو ادا ہو ہی نہیں سکتی، یعنی ہمیں وہاں بھی جانا ہے، وہاں بھی جانا ہے، وہاں بھی جانا ہے، یہ ہمیں در پر بھیجنا یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ توجہ چاہوں گا، میں پھر لفظ بدل کے کہتا ہوں، اپنی اس بات کو ذرا اور لفظ بدل کے کہتا ہوں، ہم سب فطری طور پر کمال طلب ہیں، کمال جو ہیں، ہمارے مزاج میں کمال طلبی پائی جاتی ہے۔ کسی کے نزدیک کمال علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال سخاوت ہے تو وہ سخی لوگوں سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال شہرت ہے تو وہ مشاہیر سے تعلقات بناتا ہے، کسی کے نزدیک کمال کرسی ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستی کرتا ہے، کسی کے نزدیک کمال حسن ظاہری ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے۔ بھئی اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در کی ٹھوکریں کھائیں، ایک ہی گھر میں سارے کمال رکھ دیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کا۔ جو صادقین ہیں وہی اہل ذکر ہیں۔ توجہ، جو ہمیں کہا گیا ہے نا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے ہیں نا وہی اہل ذکر ہیں۔ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اچھا، کتنا وسیع اعلان ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو ہم تو بہت کچھ نہیں جانتے، ہم بہت کچھ نہیں جانتے، بلکہ ہم جانتے کم ہیں، نہیں جانتے زیادہ ہیں۔ جی، زیادہ نہیں جانتے اور کم جانتے ہیں، تو ہم تو بہت کچھ نہیں جانتے۔ تو جن کو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، تو ماننا پڑے گا وہ سب جانتے ہیں۔ جن کے دروازے پر ہمیں بھیجا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھ لو اگر تم جانتے نہیں ہو، تو جن سے پوچھنا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ ہمیں وہ گھرانہ ملا جنہوں نے ہر ایک کا مسئلہ حل کیا۔ میں بہت سنبھل کر بول رہا ہوں، عزیزان گرامی، کس نے علی سے کیا کیا پوچھا؟
किस किस ने अहले बैत से क्या क्या पूछा, ये बताना मेरे बस की नहीं है, मगर कोई मुझे ये तो बताए कभी अली ने किसी से पूछा। भाई बहुत वाज़ेह बात है, खामखा हमें कुछ मसाइल में उलझा दिया गया, कुछ बहसों में मुब्तला कर दिया गया। कोई मुकायसा ही नहीं है मौला अली के साथ। खामखा एक बहस, एक अनवान, एक तरीका लाया गया, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। खुद मौला अली के बारे में अगर शख्सियात से पूछा जाए कि आप फरमाइए कि अली इल्म के बाब में किस मकाम पर है, तो कभी एक आवाज आएगी कि लौला अली लहलका, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। कभी एक आवाज आएगी लम तलिदिन निसा मिस्र अली इब्न अबी तालिब, कायनात में कोई खातून ही नहीं है जिसने अली जैसा बच्चा दुनिया में भेजा। इल्मी एतबार से मौला अली का किसी से कोई मुकासा नहीं है, अली अली है। तो अब ये जो कहा गया कि अहले जिक्र से पूछो, तो फिर ये भी वही हो। ये वसीला कौन है जो अल्लाह तक पहुंचाने का जरिया है? ये भी उन्हीं को होना लाजमी है। वही ये वसीला हो जिनके दरवाजे पर हमें भेजा जा रहा है। तो सारे कमालात का मजमुआ ये घराना, और हम सुन्नी शिया अल्हम्दुलिल्लाह इस घराने से अपनी मोहब्बत का इजहार करना अपने ईमान का जुज़े ला यनफक मानते हैं। हमारा ऐसा उन्वान ईमान है कि जिसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं है। तो ये कमालात से मुज़य्यन, मुनव्वर और सजा हुआ घराना, इस घराने के लिए जो ऐलान है वो ये है कि इनकी विलायत में आ जाओ, तुम्हारा वली अल्लाह है, तुम्हारा वली अल्लाह का रसूल है, तुम्हारा वली वो है कि जो ईमान लाया, जिसने ज़कात अदा की, जिसने नमाज कायम की और जिसने हालत रुकू में ज़कात दी, हालत रुकू में ज़कात देने वाला। तो ये तीन विलायतों का ऐलान है। और कुरान मजीद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह पर दलील यही आयत है। यही आयत अलीउन वलीउल्लाह तक कलमा पढ़ने की दलील है। इससे पहले वाली जो आयत है ना, आज अरबईन इमाम हुसैन की मुनासबत से मजलिस है। अब्बास टाउन की सालाना एक मुनज़्ज़म और मजबूत मजलिस अज़ा है। मेरे भाइयों ने मुसलसल मौला की बारगाह में अपनी हाजिरी रखी। ये दर हकीकत अरबईन इमाम हुसैन करबला वालों की फतह का ऐलान है। जीत और हार का मफहूम जहां तब्दील हो जाए उसे सरजमीन करबला कहा जाता है। अब तक तलवार से जीतने वालों को जीतने वाला कहा जाता था और मकतूल को हारने वाला कहा जाता था। यहां किस्सा पलट गया है। यहां मकतूल जीता है, कातिल मरा है। कातिल तो जिंदा होता है, मकतूल दुनिया से जाता है ना। यहां मफहूम बदल गया है। यहां मकतूल जीत गया, जिंदा रहा, और मारने वाला मरा, कातिल मरा है। यहां मफहूम तब्दील हो गया। जिनके हाथों में रस्सी बांधी गई थी उन्होंने जुल्म के हाथों को बांध दिया है। अब कयामत तक जुल्म मुंह छिपाए बैठेगा और जुल्म से हर शख्स नफरत करेगा और मजलूम से हर फर्द प्यार करेगा। ये जिनके बाबा ने कहा था ना कि कूना लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना, हमेशा जालिम से नफरत करना और मजलूम से प्यार करना। जिनके बाबा ने ये कहा था कि जालिम से नफरत करना और मजलूम से प्यार करना, उनके बच्चों ने अमली तौर पर ऐसा कर दिखाया कि अब जालिम से नफरत होगी और मजलूम से प्यार होगा। जालिम से नफरत और मजलूम से प्यार, ये कितने ज्यादा दो जुमले ही तो हैं। कितनी देर लगती है?
ان دو جملوں میں خلاصہ ہے تشیع کی تعلیمات کا. تشیع کی تعلیمات ظلم سے نفرت اور مظلوم سے پیار. ظالم ظالم ہے چاہے بظاہر اس کا حلیہ ہمارا والا ہو. خفا ہو رہے ہیں آپ؟ ظالم ظالم ہے، مظلوم مظلوم ہے چاہے اس کا حلیہ ہمارے والا نہ ہو. مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مظلوم خود مذہب ہے، مظلومیت خود مذہب ہے. اور ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. ویسے بھی اہل بیت کو شناختی کارڈ والا شیعہ تو چاہیے نہیں. بھائی صلوات ہدیہ کر رہے محمد و آل محمد. کردار والا شیعہ چاہیے جی. کردار والا شیعہ ایسا مولائی جس کا کردار پکار کے بتائے کہ علی والا ہے. کسی کو کیوں بتانا پڑے کہ میں شیعہ ہوں؟ چال بتائے نا کہ علی والا جا رہا ہے، حلیہ بتائے نا کہ علی والا جا رہا ہے، فیصلے بتائیں کہ یہ حیدری ہے، اقدامات بتائیں کہ یہ حسینی ہے. ہمیں کیوں بتانا پڑے کہ ہم کون ہیں؟ کوئی ہم سے پوچھے تم کون ہو اور پھر ہم بتائیں ہم یہ ہیں، یہ کون سا ہنر ہے؟ وہ خود بتائے کہ یہ کون ہے. جس دشمن کو علی مارتے تھے اس کا جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. جی میرے مولا عمودی مارتے تھے یا افقی؟ اس کے سر پر تلوار مارتے تھے اور اس کا دھڑ توڑتے تھے یا افقی تلوار چلاتے تھے؟ دونوں دھڑ برابر کے کٹ کے گرتے تھے. ایک گرام ماشا تولا فرق نہیں ہوتا تھا. یعنی علی کی ضربت میں عدالت تھی. بھائی اگر تھکے بیٹھے ہیں تو جملہ کہہ رہا ہوں، علی کی ضربت میں، جس کی ضربت میں عدالت ہو اس کی حکومت میں کیسی عدالت ہوگی؟ خود بتایا جائے، خود پکار کر بتائے، اس کا وجود، اس کے اقدامات، اس کے فیصلے بتائیں کہ کون ہے. بتانا نہ پڑے. حضرت ابراہیم بت توڑ کر آئے، کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ ابراہیم نے بت توڑے. کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کا کان کاٹا، کسی کی ناک کاٹی جی، کسی کا پیٹ پھاڑا، کسی کا گھٹنا پھوڑا، کسی کی ٹانگ توڑی. حضرت ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑ تاڑ کے ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی اور بڑے اطمینان سے گھر آ کے بیٹھ گئے. یہ جب واپس آئے تو انہوں نے بت خانے میں کیا دیکھا کہ بتوں کا تو یہ حال ہے، مگر ایک بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے. کام بھی ہو تو ابراہیمی ہو، ہاں سلیقے سے ہو، طریقے سے ہو، کاریگری ہو. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اب جب انہوں نے ایسا منظر دیکھا تو سب کہنے لگے یہ ابراہیم کا کام ہے، اور حضرت ابراہیم کو گرفتار کر کے لے آئے دربار میں. کہنے لگے ابراہیم یہ بت تم نے توڑے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اسی نے توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے. ہاں تو جیسے ہی حضرت ابراہیم نے فرمایا نا تو کہنے لگے وہ تو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا. توجہ ہے؟ تو جیسے ہی انہوں نے کہا نا وہ تو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا، تو حضرت ابراہیم یہی تو کہلوانا چاہ رہے تھے. تو جب یہ انہوں نے کہا تو حضرت ابراہیم فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، جو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے، وہ تمہارا رب کیسے ہے؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی بات سمجھ میں تو آ گئی، مگر کیا کریں عزیزو، جن لوگوں نے اپنی دنیا کو اپنے دین پر بھاری بنایا ہوا ہے. ہاں ہمارے اردو کا محاورہ ہے یہ، دین پر دنیا بھاری. دین پر کوئی چیز بھاری نہیں ہے. جس نے بھی دین پر کسی بھی چیز کو بھاری کیا ہے وہ رسوا ہوا ہے، بند گلی میں گیا ہے، وہ پریشان ہوا ہے. ہماری انا نہیں ہے، انا ہے تو اللہ، رسول اور علی کی ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. جس نے بھی اپنے دین کو کمزور رکھا اور اپنی دنیا کو قوی بنا لیا وہ پریشان ہوا، مشکل میں آیا، اس نے اصولوں سے ہاتھ اٹھایا. کیا کہنے لگے؟
کہ سوچنے لگے کہ بات تو یہ صحیح کر رہا ہے، مگر جو بات صحیح کر رہا ہے اسے مان کیسے لیں؟ اتنے عرصے سے بت پرستی کر رہے ہیں، کیسے بتوں سے ہاتھ اٹھائیں؟ میرے بچوں جوانوں، بت پرستی کسی صنم کے آگے، کسی بت کے آگے خم و راست جھکنے کو اور کھڑے ہونے کو نہیں کہتے. بت پرستی عادتوں کے آگے مجبور ہونے کو کہتے ہیں. تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی، بات جاری ہوتا ہے. جو اپنی عادتوں، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. جو اپنی عادتوں کے ہاتھوں مجبور ہو جائے وہی بت پرست ہے. اور اللہ ہمیں عادتوں کا محتاج اور پابند نہیں دیکھنا چاہتا. ہمیں وہ عادت زدہ نہیں دیکھنا چاہتا، عبادت گزار چاہتا ہے. عادت زدہ اور ہے، عبادت گزار اور ہے. بھائی نماز فجر 2 رکعت کیوں ہیں اور نماز ظہر 4 رکعت کیوں ہیں؟ نماز فجر کو بھی 4 رکعت ہونا چاہیے تھا. جب اتنی مشکل نماز بستر سے اٹھوائی دیا، جی گرمیوں میں بھی مشکل، کیونکہ سوئے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تھے، اور بات تو میں کراچی والوں سے کر رہا ہوں. ساری رات جاگیں گے اور عین فجر کے موقع پر جا کے سو جائیں گے. ارے بھائی یہ عبادت گزاروں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کسی جانور کا کام ہے. اب میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، اشارے میں ہی بات کروں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ سارے رات جاگتے رہے، جب جاگ ہی لیے تھے 4 بجے تک تو ذرا کچھ دیر اور جاگ لو. برا لگ رہا ہے کیا؟ بھائی جب 1 گھنٹہ پہلے تک جاگ ہی لیے تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اور جاگ لو، کچھ اور دیکھ لو موبائل پر اچھی باتیں. کوئی مجلس، کوئی نوحہ، کوئی سلام. کیا کیا بات ہے، خفا ہو رہے ہیں جی. اور 1 پون گھنٹے کے بعد، آدھا گھنٹے کے بعد نماز فجر پڑھی، اور میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں. جب شریعت نے اجازت دی ہے تو میں کیوں نہیں دے دوں کہ آفتاب سورج نکلنے تک جاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، نماز واجب نہ چھوڑی جائے. نماز پڑھا اور اس کے بعد نماز پڑھی اور سو گئے، پھر ٹھیک ہے. وہ جو روزانہ 11-12 بجے اٹھتے ہیں اور پھر آفس جاتے ہیں، تنخواہ پوری لیتے ہیں، آفس میں آدھے وقت جاتے ہیں. جی 8 بجے کا ٹائم ہے، یہ جاتے 11 بجے ہیں. اور 5 بجے اٹھنے کا ٹائم ہے، یہ اٹھ جاتے ہیں 3 بجے. جائیں گے بھی دیر سے، اٹھیں. بری باتیں تو نہیں ہو رہی نا یہ؟ بھائی چوری صرف یہ نہیں ہوتی کہ کسی کے فریج سے کوئی پھل نکال کے کھا لے. چوری صرف یہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی چوری ہے کہ تنخواہ پوری کام آدھا. یہ بھی چوری کی ایک قسم ہے. اور جس معاشرے کے اندر کام پورا نہ ہو اور تنخواہ پوری چاہیے ہو، اس معاشرے میں پھر ایسے ہی بل آتے ہیں جن بلوں کو دوبارہ بلوں میں بھیجنا ہے. کیا کریں، ماحول ہی ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ. صلی علی محمد وآل محمد. اب اللہ نے اگر ہمیں فجر کے لیے اٹھائی دیا، مؤذن کی اذان پر حکم ہے کہ اٹھو نماز پڑھو، وہ بھی آوازیں دے رہے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، تو اب کچھ تو ان کا بھی احترام کرنا ہے نا جو اکیلے کھڑے اذان کر رہے ہیں. تو جب اٹھائی لیا تھا تو 4 رکعت پڑھوا لیتا. ٹھیک ہے، نہیں، مشکل ترین نماز اور سب سے کم رکعتیں. اور جو آفس کا ٹائم تھا وہ نماز زیادہ ہے، 4 رکعت نماز. اچھا، نماز ظہر اثر دھیمے لہجے میں، نماز مغرب اونچے لہجے میں، نماز فجر اونچے لہجے میں، یعنی جہری نماز، وہ اخفائی نماز. یہ کبھی
اونچا بول کے پڑھو، کبھی دھیما بول کے پڑھو، کبھی 2 رکعت، کبھی 3 رکعت، کبھی 4 رکعت. یہ کیوں رکعتیں بدل رہا ہے وہ؟ اور ہر رکعت میں حتیٰ بولنے کا جو کیا بولتے ہیں والیوم، وہ بھی مختلف ہونا چاہیے کہ کس مقدار پر آپ کی آواز اونچی ہونی چاہیے اور کس مقدار پر آواز کو روکنا ہوگا. یہ کیوں کر رہا ہے اللہ ایسا؟ 2 سگے بھائی، ایک ماں باپ کی اولاد، ایک لاہور میں رہتا ہے ایک کراچی میں. لاہور والا کراچی والے سے ملنے آیا، دونوں نے مصلے ساتھ ساتھ بچھائے، ایک 2 رکعت پڑھے گا، ایک 4 رکعت. ارے بھائی دونوں 4 رکعت کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے میں تم سے عادت نہیں چاہتا، عبادت چاہتا ہوں. اور جب میری عبادت ہو تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ عبادت کا اللہ رنگ ڈھنگ طور طریقہ بدلنا چاہتا ہے. عبادت ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ صفا و مروہ کے درمیان صحیح لے لیجئے، جو حج کر کے آئے ہیں میری بات کو زیادہ محسوس کریں گے کہ صفا و مروہ کے درمیان ایک جیسی رفتار میں صحیح نہیں کرنی. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، ایک مقدار میں ایک رفتار میں صحیح نہیں کرنی. ایک خاص جگہ آتی ہے جہاں دوڑنا پڑتا ہے، تیز چلنا پڑتا ہے. جیسے ہی وہ جگہ ختم ہوتی ہے پھر نارمل، پھر ویسے ہی جیسے پہلے چل رہے تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ عادت نہ بن جائے. توجہ ہے نا آپ کی؟ تاکہ عادت نہ بن جائے. عادت نہیں دیکھنا چاہتا وہ، اس لیے کہ عادت انسان کو مجبوریوں کی طرف لے جاتی ہے، بند گلیوں میں لے جاتی ہے. اب آپ، یہ عزاداری عبادت ہے، یہ عزاداری ہماری عبادت ہے. تو اس میں لکھنؤ والے ایسے اور آگرہ والے ایسے اور پہرسر والے ایسے اور حیدرآباد والے ایسے اور راجستھان والے ایسے اور سندھی ایسے اور پنجابی ایسے اور سرائکی ایسے نوحہ پڑھیں گے. یہ جو مختلف طریقے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ سرائکیوں کے نوحہ، سرائکی نوحہ پڑھنے والوں کی عبادت کم ہے، پنجابی پڑھنے والوں کی زیادہ ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پنجابیوں کی عبادت نوحہ خوانی زیادہ ثواب ہے، اردو پڑھنے والوں کا ثواب کم ہے؟ یہ مختلف رنگ کیوں ہیں؟ تاکہ عادت نہ بننے پائے. ساری نوحہ خوانی تمہاری عبادت ہے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر. وہ جو ذکر امام ہو رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، اور جو یہ ذکر امام ہو رہا ہے یہ بھی عبادت ہے. کہیں تمہیں طریقوں کے اندر اور انداز کے اندر اپنے آپ کو تقسیم مت کر لینا. 2 ہاتھ کا ماتم کرنے والوں کو زیادہ ثواب اور 1 ہاتھ کا ماتم کرنے والوں کو کم ثواب، ایسا تو نہیں ہے نا؟ جو سوزی ذاکروں کے ساتھ، بازوؤں کے ساتھ سوزخانی کرتے ہیں اور ذاکری کرتے ہیں ان کا ثواب زیادہ، اور جو تنہا بیٹھ کر مصائب پڑھتا ہے اس کا ثواب کم، ایسا تو نہیں ہے نا؟ تو پھر جب ایسا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تاکہ ہم تاکہ عادتوں کا شکار نہ ہو جائیں. اس کی بھی عبادت ہے، ہماری بھی عبادت ہے. جیسے میں اپنی عبادت کو عبادت سمجھ رہا ہوں، ایسے دوسری کی عبادت کو بھی عبادت سمجھو. عزیزان گرامی یاد رہے، عزاداری ہماری عبادت ہے، اور عبادت میں جو چیز رکھنا ڈالتی ہے وہ دوسرے عبادت گزار کی مخالفت ہے. توجہ چاہوں گا. میں اگر اس صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں تو پچھلے والی صف کے نمازی کے خلاف بولوں تو نہ معلوم میری نماز بھی ضائع، اس کی عبادت بھی عبادت، میری عبادت بھی عبادت، میرا ماتم بھی عبادت، اس کا ماتم بھی عبادت. تھکے نہیں ہے تو جملہ کہو. اگر کوئی باہر سے آ کر ماتم کر رہا ہے تو اس کی عبادت، اور میں میزبانی کر کے عبادت کر رہا ہوں تو یہ بھی عبادت. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. توجہ چاہوں گا. اگر مجھے انہیں تو پتا ہے، ابھی خرم کہہ رہے تھے کہ فروخ کہہ رہے تھے کہ آپ نے پورے ایام اعظام میں ایک ہی دن مجلس کے لیے دیا ہے. میرے بھائی مرزا صاحب بھی اکثر مجلس کا کہتے رہتے ہیں، آپ سب محبت فرماتے ہیں، تو اس سے تو غرض ہی نہیں ہے نا کہ کوئی خفا ہو جائے گا تو میرا کچھ بگڑ جائے گا. میں ایک بہت واضح بات کر رہا ہوں.
اگر مہمان غلطی پر بھی ہو، بھائی گردن ہلانا بات جا رہی ہو تو، اگر مہمان غلطی پر بھی ہو، میں اگر کہہ کے بول رہا ہوں، میری اگر میں جتنی چاہو طاقت ڈال لو، یہ تمہیں میں نے اختیار دیا، میرے اگر میں جتنا چاہو طاقت ڈال لو، جتنا زور ڈال لو، اگر مہمان غلطی پر بھی ہو تو میزبان کا کام یہ ہے کہ شربت پلائے، صلوات پڑھنے محمد و آل محمد پر، بلند صلوات ہدیہ کریں نبی اور آل نبی پر۔ عزاداروں میں پیار اور محبت کے فروغ کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ماتمداروں میں فراغ دلی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ ماتمدار ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صلاحیت پائیں، اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں۔ بلند صلوات پڑھیں نبی کی ذات پر۔ توجہ کر لی آپ نے؟ مل کر جواب دیں۔ ہر ایک کو ہر کام نہیں دیا جاتا، بھائی گردن ہلانا بات جا رہی ہو تو، ہر ایک کو ہر کام نہیں دیا جاتا، ایسے ہی ہے۔ 2 رکعت نماز میرے اور میرے رب کا تعلق ہے جی، 2 رکعت نماز کا پیش نماز ہر ایک نہیں ہوتا، ہم ہر ایک کو مصلی پہ کھڑا نہیں کرتے، مولانا آپ سے دعا چاہیے، ہر ایک کو ہم 2 رکعت کا جز وقتی امام، ہم ہر ایک کو آگے کھڑا نہیں کرتے، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ مائک نہیں دیا جاتا، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ کیمرہ نہیں دیا جاتا، ہر ایک کو ممبر پر نہیں بٹھایا جاتا، توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی، ہر رن وے پر ہر جہاز نہیں اترتا، وہ جو 3 منزلہ جہاز ہے نا وہ سکھر ایئرپورٹ پہ نہیں اترے گا، وہ جو 3 منزلہ جہاز ہے نا وہ بھاولپور ایئرپورٹ پہ نہیں اترے گا، وہ بھاولپور اور سکھر ایئرپورٹ اور ملتان ایئرپورٹ کے لیے وہ جہاز پتہ ہے کون سے اتریں گے اور کون سا جہاز وہاں نہیں اترے گا، ہر رن وے پر ہر جہاز نہیں اترتا، ہر گھر میں فرشتہ نہیں آتا، جس گھر میں فرشتہ اترتا ہے وہ سیدہ کا گھر ہے، یہ ہر ایک کو مقام، ہر ایک اس بچے سے آپ کہیں کہ جی یہ فلاں وزن اٹھا لو، لوگ کہیں گے ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، یہ اٹھا ہی نہیں سکتا، یہ جو بچوں کے ساتھ بچوں کی مزدوری اور بچوں کی سے جو لیبر اور جو ان سے کام لیا جاتا ہے اس کے خلاف جو تحریکیں ہیں، باقاعدہ اس کے خلاف آوازیں ہیں کہ بچوں سے آپ محنت مزدوری کیسے کروا سکتے ہیں، بچوں کا تو پڑھنے کا دور ہے، بچوں کا تو نازوں کا دور ہے، بچوں کا تو گھر کی تربیت کا دور ہے، تو ہر ایک سے ہر کام نہیں کیا جاتا، ہر ایک کے حوالے ہر کام نہیں کیا جاتا۔ جب یہ بات میرے بچوں پر روشن ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہر کام نہیں دیا جاتا تو عزاداری معمولی امانت نہیں ہے۔ توجہ توجہ، امام حسین کی عزاداری معمولی امانت نہیں ہے۔ عراق میں 40 سال تک عزاداری بند رہی، عراق میں کربلا میں
सारी दुनिया करबला को याद करके अपने अपने वतन में मातम और आजादारी करती थी, खुद करबला में आजादारी नहीं थी सद्दाम के जमाने में। 40 साल हाकिम रहा है वो इराक के ऊपर, 5 आदमियों को खड़े होकर नौहा नहीं पढ़ने देता था। जुलूस तो आज मशी आप देख रहे हैं, 2 करोड़ 20 लाख का तो सरकारी रिपोर्ट है। इराकी हुकूमत ने जो 2 करोड़ 20 लाख रुपए की 20 लाख लोगों की जो रिपोर्ट दी है कि 2 करोड़ 20 लाख लोग मौजूद थे मशी के अंदर कल परसों। जी 2 करोड़ कोई कम बात है? 2 करोड़ 20 लाख कोई कम तादाद है? दुनिया के चौथे या तीसरे बड़े इज्तिमा में 2-3 बड़े इज्तिमा कुछ और अदयान लोगों के हैं। दुनिया के 4 या 5 बड़े इज्तिमात में से एक इज्तिमा इमाम हुसैन के मजार पर हुसैन मौला को सलाम करने वालों का है। बुलंदतर सलावत। चालीस साल तक इराक में आजादारी नहीं हुई, 20 साल तक लखनऊ में जुलूस नहीं निकला। जिसकी तहजीब पर हम पाकिस्तान में, जिसकी बनाई हुई तहजीब के ऊपर हम पाकिस्तान में अशरा उला करते हैं और मजलिसें करते हैं कि पहली मुहर्रम को कौन से मसाइब पढ़े जाएंगे, दूसरी मुहर्रम को कौन से और तीसरी मुहर्रम को, ये लखनऊ की तहजीब है ना। ये 20 साल तक लखनऊ में जुलूस नहीं निकला। इसका मतलब यह है कि ये किसी भी वक्त अमानत है जो कुछ वापस ले ली जाए, खुदा ना खास्ता। अमानत अमानतदार के पास रहे। ये जहां अमानत साहिब अमानत का एतमाद है, वहां अमीन की भी फजीलत है। हर चीज हर एक के हाथ में नहीं दी जाती। आप अपने घर के कागजात दे दीजिए किसी गली के बच्चे को, जाकर के फला की दुकान पर फला साहब बैठे उन्हें देके आ जाओ, आप नहीं देंगे। आप अपने घर की प्रॉपर्टी के कागजात, घर के कागजात किसी गली के बच्चे को देंगे, 2 गली बाद एक दुकान है, वहां एक साहब बैठे होंगे, उन्हें जाकर दे, नहीं देंगे आप अपने 60 मीटर के घर के कागजात तो देने को तैयार नहीं है। और क्या हुसैन की आजादारी हर एक के हाथ में दे दी जाए? नहीं। ये अगर है मेरे पास, आपके पास, तो ये इमाम हुसैन का हम पे करम है। अब इस करम को तवील करना है। वो करीम अपना करम जारी रखे और हमसे अमानत वापस ना लेने पाए, हमसे अमानत वापस ना ले और कहे नहीं तुम अमीन हो, तुम्हारे हाथ में रहे। वो उसी सूरत में होगा जब एक अज़ादार दूसरे अज़ादार से लड़ना बंद करेगा। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, दोनों सूरतों में सलवात पढ़ें। इससे बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये अमानत जिसे विलायत कहा जाता है, अल्लाह की, रसूल की और मौला अली की विलायत, ये अमानत है। अब इस अमानत को जिस अमानतदार के हवाले करना है, उसके अंदर 6 सिफतें हैं। थक तो नहीं रहे? 6 सिफतें। उस अमानतदार में 6 निशानियां हैं, 6 सिफतें हैं। वो 6 सिफतें बयान कर दूं ताकि मैं अपने आप को समझूं, पहचानूं कि क्या मैं अमानतदारी के काबिल हूं। सबसे पहली सिफत, युहिब्बुहुम, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अच्छा, ये तो मौलाना ऐलान हो गया, दावा कर दिया आपने, पर्चा लगा दिया आपने, स्टिकर छाप दिया, कार्ड छपवा लिया कि अल्लाह मोहब्बत करता है। दलील क्या है कि अल्लाह मोहब्बत करता है? अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे परेशानियों में मुब्तला करता है ताकि वो मजबूत बन जाए। जितना वो मजबूत बनेगा इतना वो माशरे की सरबराही करेगा। तवज्जो तवज्जो। वो शख्स माशरे को अपने हाथ में लेता है जो मजबूत होता है।
وہ دنیا کو اپنے پیچھے چلاتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، وہ دنیا کی قیادت کرتا ہے جو مضبوط ہوتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے وہ دنیا کے پیچھے چلتا ہے، جو مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے پیچھے دنیا کو چلاتا ہے۔ میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ گھرانہ ہمیں پیغام یہ دیتا ہے کہ زمانے کو موڑ کر نہ دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو۔ توجہ ہے؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے صاحبان ایمان اگر تم دین سے پھر گئے تو پھر اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جن کے اندر یہ 6 صفتیں ہوں گی۔ پھر جن میں یہ 6 صفتیں ہوں گی ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ جو صاحب ایمان ہے، اور وہ کہ جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اب یہ 3 ولایتیں اسے ملیں گی جس کے اندر یہ 6 صفتیں پائی جائیں گی۔ پہلی صفت یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اور پریشانیوں میں جب اللہ ہی نے مبتلا کیا ہو تو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر تو جاتا نہیں ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جو مضبوط ہو جاتا ہے پھر وہ قیادت کرتا ہے۔ عزیزو، فرد قائد بنے، فرد قائد بنے، یہ بہرحال بڑا ہنر ہے، مگر اہل بیت اپنی پوری امت کو، اہل بیت اپنی پوری قوم کو قائد دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی پوری قوم قوموں کی قیادت کرے۔ مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے کہ مولانا آج کہہ رہے ہیں کہ سب قائد بن جاؤ۔ جی ہر گلی میں قائد، ہر گلی میں لیڈر۔ جی شیعہ قوم میں کوئی کارکن ہے کہ نہیں؟ شیعہ قوم میں سارے قائد ہیں۔ میری مراد ہرگز یہ والی نہیں ہے، میری مراد یہ ہے کہ پوری قوم قوموں کی قیادت کرے، لوگ ہمیں دیکھ کر اپنا قبلہ ٹھیک کریں۔ توجہ بڑھائیے گا، لوگ ہمیں دیکھ کر اپنا قبلہ سیدھا کریں، لوگ ہماری وجہ سے بہتر مسلمان بنے، لوگ ہماری وجہ سے بہتر انسان بنے، لوگ ہمیں کہیں مسلمان ہو تو ایسا ہو جیسے علی والے ہو۔ یحبہم، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو پریشانیوں، اب پوری قوم پریشانیوں میں رہتی ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ جو قوم پریشانیوں میں رہتی ہے وہ کون سی قوم ہے؟ علی ولی اللہ پڑھنے والے، جو مولا علی کا کلمہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد علی ولی اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ پریشانیوں میں رہتے ہیں، سب سے زیادہ پریشانیوں میں۔ سب سے زیادہ پریشانیوں میں رہنے والی قوم سب سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ، بات جا رہی ہے تو حزب اللہ کو آپ دیکھ لیجئے، اسلامی جمہوری ایران کو دیکھ لیجئے، عراق کی سرزمین کو دیکھ لیجئے، اور پاکستانی شیعہ کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں کردار، معاملات، معاملہ فہمی، سمجھداری، ہوشیاری، بصیرت ہر قوم سے زیادہ نہیں، صحیح تو کم بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے، میں تو زیادہ کا قائل ہوں، بس ہم اس زیادہ قابلیت کو جوڑ نہیں پا رہے، اس لیے ہم ممتاز نہیں ہو رہے۔ ہاں، وہ یہ جو صلاحیتیں ہیں نا، انہیں اگر ہم جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ہم عراق اور ایران والوں سے، لبنان والوں سے زیادہ آگے ہیں، زیادہ آگے ہیں، سمجھداری، معاملہ فہمی، بہت ساری صلاحیتوں میں۔ لیکن میری مراد ان کو کم دکھانا نہیں ہے، ان کے بڑے کارنامے ہیں، انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کرے وہی بات میری منتقل ہو۔ یحبہم، پہلی صفت، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی محبت کا تقاضا ہے پریشانیاں، مشکلات، اور سب سے زیادہ مشکل میں رہنے والی قوم شیعہ قوم۔ آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ، اور الحمدللہ مسئلے سے نکلنے کا ہنر بھی عزاداری بتاتی ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات سے ہمیں مسئلے سے نکلنے کا ہنر آتا ہے۔ تو اب الحمدللہ یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، یہ متنازع ترمیمی بل، پورا نام کیا ہے؟
بولو متنازع تاکہ متنازع رہے. ترمیمی بل نہیں، متنازع ترمیمی بل. جی یہ اختلافی ہے بھائی، ہمارا تعلق ہے، ہم سے پوچھا ہی نہیں جا رہا. تو متنازع ترمیمی بل نہیں، متنازع بل. اب ہم وہ 1980 کے اشرے میں جو 3 سالہ سزا والا بل پیش ہوا تھا نا، اسے چیلنج کریں گے. یہ والا بل جو ابھی پیش ہوا ہے یہ تو اس میں ترمیم ہے، ہم اس اصلی بل کی طرف اب جائیں گے انشاءاللہ. مسئلہ توہین کا ہے ہی نہیں بھائی. اس قوم سے زیادہ توہین کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے بل پیش کیا ہے. مسئلہ توہین کا ہے ہی نہیں، مسئلہ شیطنت کا ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ فرقواریت کا ہے، مسئلہ پاکستان کے عدم استحکام کا ہے، مسئلہ پاکستان کی سالمیت کا ہے، مسئلہ مسلمانوں میں انتشار کا ہے، مسئلہ ہندوستان کو خوش کرنے کا ہے. توجہ ہے بات کے، مسئلہ اسرائیل کو راضی کرنے کا ہے، مسئلہ امریکہ کو راضی کرنے کا ہے. مگر یاد رہے جب تک شیعہ قوم کا یہ چھوٹا سا بچہ بھی زندہ ہے، اس ملک میں ہم کوئی ایسا قانون پاس نہیں ہونے دیں گے جو مسلمانوں کو اختلافات میں ڈالتا ہو. لبیک یا حسین. پہلا عنوان یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. دوسرا عنوان یحبونہ، وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اللہ سے محبت کا تقاضا ہی تو ہے کہ اللہ والوں سے پیار کیا جائے. جی اللہ والوں سے محبت، اللہ سے محبت کا تقاضا ہے. تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہوں گے. مومن مومن سے لڑتا نہیں ہوگا. بھائی آیت کا ترجمہ تو سنیں. مومن مومن سے اکڑ کر بات نہیں کرے گا، مومن مومن سے بازو آستینے لوٹ کر بات نہیں کرے گا. ارے تمہیں آستینے لوٹ کے کسی کو گھوسا دکھانا ہے تو بہت سے لوگ ہیں جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں اس ملک کے اندر جو پاکستان کی سالمیت کے دشمن ہیں، اور اس ملک میں تو آپ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہی نہیں رکھتے، کہیں پر بھی نہیں رکھتے. مگر اتنا ضرور رکھیں کہ اگر لڑنا بھی ہے تو اس سے لڑنا ہے جو علی کا دشمن ہو، آپس میں نہیں لڑنا. اذلۃ علی المؤمنین، مومنین مومنین کے سامنے خاکساری کے ساتھ. اعزۃ علی الکافرین، مگر یہ مومنین کے سامنے جھکنا کہیں عادت نہ بن جائے، کافروں سے اکڑ کر بات کریں گے. آنکھوں میں آنکھیں ڈلیں گی تو اسرائیل کے ڈلیں گی. جی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے تو اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے جو پاکستان کا دشمن ہے، جو ہمارے وطن کا دشمن ہے. ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے. اپنی توانائیاں ساری اپنے وطن کے دشمن کے خلاف نکالنی ہے. اپنی توانائیاں آپس میں خرچ نہیں کرنی. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، یہ قرآن کی آیت کی تشریح اور تفسیر ہو رہی ہے. اعزۃ علی الکافرین، یہ چوتھی صفت. پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مسلسل جہاد کرنے والے ہوں گے. چپ خاموش گھر میں بیٹھنے والا علی والا نہیں ہوتا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، جد و جہد کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا. یہ مولا علی کے چاہنے والوں کی ایک نشانی ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ. اور چھٹی صفت لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. دنیا کچھ بھی کہتی رہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں وہی کروں گا جو میرا مولا مجھ سے چاہتا ہے. یہ اس علی والے کی ایک نشانی ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ اپنا فضل عطا کر دے.
اور اللہ کا فضل کیا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، صاحب ایمان، صاحب اقامہ نماز اور صاحب ایتاء زکوٰۃ فی الرکوع، کہ جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہو۔ وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا مولا علی، جب مولا نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو اللہ نے علی کا قصیدہ ہی پڑھ ڈالا، تمہارا ولی اللہ، رسول اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اللہ ہم سے بھی چاہتا ہے کہ تم ان تینوں ولایتوں کو اپنے ذہن کا حاکم بنا لو، اور یہی ولایت علی ہے جس کی خاطر سیدہ نے جلتا ہوا دروازہ دیکھا، یہی ولایت علی ہے جس کی خاطر امام حسن کے جنازے کو تیر مارے گئے، یہی ولایت علی ہے جس کی خاطر کربلا میں علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا، یہی ولایت علی ہے جس کی خاطر قاسم کا پامال لاشا اٹھایا، یہی ولایت علی ہے جس کی خاطر مولا حسین نے علی اصغر کے گلے پہ تیر لگتا دیکھا۔ آپ آمادہ ہو گئے؟ یہی تو ولایت علی ہے جس کی خاطر امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ یہی ولایت علی ہے جس کی پاداش میں حسین مولا پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، آمادہ ہو رہے ہیں نا رونے کے لیے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ ولایت علی کی خاطر جناب زینب کے سر سے چادر اتری ہے، ولایت علی کی خاطر برداشت کیا کہ خیمے جل جائیں۔ یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خاتون جلتے ہوئے خیمے میں جانا چاہتی ہے، مگر جلتے ہوئے خیمے کی چوب سے اس کا سر لگتا ہے، آگ کی لپیٹیں اسے روک دیتی ہیں، وہ رستہ بدل کے دوبارہ خیمے میں جانا چاہتی ہے اور آگ کی لپیٹوں سے وہ رک جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید اس کے سر پہ کوئی ضربت لگی ہے، اس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہے۔ تو کہتا ہے میں قریب گیا اور میں نے جا کر کہا بی بی تمہیں نظر نہیں آتا آگے آگ جل رہی ہے؟ تو وہ خاتون مڑی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا شیخ انا لنا فیہا علیل، اس خیمے میں ہمارا ایک بیمار رہ گیا ہے، اجرکم اللہ، جو اپنے پیروں سے چل کر نہیں آ سکتا۔ اور وہ جلتے ہوئے خیمے میں گئی اور اپنی پشت پر اپنا بیمار بھتیجا اٹھا کر لائی۔ تب پتا چلا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ جب معلوم ہوا کہ یہ حسین کی بہن زینب ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ 2 منزلیں اور لوں گا۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، جلتے ہوئے خیمے سے، جملہ سمجھ کے روئیں گے عزیزارو، جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے بی بی رباب کو اٹھانا۔ اجرکم اللہ۔ جناب رباب کو لے کر آتے تھے، بی بی پھر قبر پہ چلی جاتی۔ جب امام سجاد نے پوچھا نا پھوپھی اماں زینب ساری بیویاں بیٹھ گئی، محملیں تیار ہیں، قافلہ آمادہ ہے، کیا ساری بیویاں ہماریوں میں بیٹھ گئی؟ تو جناب زینب نے فرمایا بھابی رباب نہیں آئی۔ فرمایا مجھے پتا میری ماں رباب کہاں ہے۔ اب آگے آگے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آگے آگے امام سجاد، پیچھے پیچھے بیویاں جا رہی ہیں۔ زندان شام میں قدم رکھا، کیا دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو، ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہوا اور ایک نوحہ پڑھ رہی ہے سکینہ اٹھو، سکینہ اٹھو، قافلہ تیار ہو گیا۔ اے میری بچی تمہیں مدینہ، اجرکم اللہ، تمہیں مدینہ بہت یاد آتا تھا۔ جناب زینب نے آواز دے کر کہا بھابی چلیے، تو کانپتی ہوئی آواز میں فرمایا زینب میرا مدینے میں کون ہے؟
मेरा वाली करबला में रह गया, मेरी बच्ची अकेली है। आगे बढ़कर इमाम सज्जाद ने फरमाया अम्मा काफिला तैयार हो। हुक्म इमाम था, जनाब रबाब ने कब्र सकीना को छोड़ दिया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आकर बैठी उस हमारी में जो बीबी के लिए मुअय्यन थी। काफिला चलने लगा। जनाब ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाकर शाम की औरतों से एक जुमला कहा। शाम की औरतें आवाजें दे रही थी, अलविदा या ज़ैनब, अलविदा या ज़ैनब। जनाब ज़ैनब ने महमिल का पर्दा हटाया और एक जुमला फरमाया, शाम की औरतों मुझ पर एक एहसान करोगी? सारी बीबियों ने कहा, बीबी हुक्म करेंगी। इशारा करके कहा, हमारी सकीना को अकेला ना छोड़ना। अजरुकुम अल्लाह, हमारी सकीना को अकेला ना छोड़ना। अल्लाह आपको शाम जनाब सकीना की कब्र पर ले जाए। अब जब आप जाएं ना तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं, गुड़ियाएं लाके डालती हैं और एक नोहा पढ़ती हैं, तुम्हारी फूफी से वादा किया था। अजरुकुम अल्लाह, मजलिस हो गई, गिरिया हो गया, बस एक मंजिल और आगे आ जाइए। काफिला शाम से चला, एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे कि जहां से एक रास्ता मदीना जाता था और एक रास्ता करबला जाता था। बीबी ने आवाज देकर पूछा, ज़ैनुल आबिदीन ये रास्ता कहां जा रहा है? फरमाया, अम्मा ये करबला जा रहा है। तो एक रोने की आवाज बुलंद हुई और फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन मैं पहले करबला जाऊंगी। मेरी बीबी ने काफिले का रुख करबला की तरफ मोड़ दिया। महमिलें हमारियां रो रहे हैं ना आप, 63 महमिलों पर काफिला मदीने से चला था, 3 हमारियों पर वापस जा रहा है। आले रसूल करबला में रह गए। उधर इमाम हुसैन की कब्र का पहला ज़ायर साहबी रसूल जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अपने गुलाम अतिया के साथ करबला में है। और इमाम हुसैन की कब्र पर जब आकर वो गिरे हैं ना, तो इमाम से ऐसे बात कर रहे थे जैसे उन्हें आवाज आ रही हो। अतिया कहता है, मुझे हुसैन की आवाज मुझे तो नहीं आ रही थी, मगर मुझे ये यकीन है कि मेरे मौला को, मेरे मालिक को, जाबिर को आवाज आ रही थी। इसलिए कि वो खामोश हो जाते थे, फिर जवाब देते थे, फिर सवाल लेते थे, फिर जवाब देते थे। अभी कब्र पर बैठे वो बात कर रहे थे हुसैन से कि मुझे कहा दूर जाके खड़े हो जाओ, मैं अपने मौला से कुछ बातें करना चाहता हूं। अचानक चौंक कर खड़े हुए और आवाजें देने लगे, अतिया करीब आओ। तो मैं करीब आया तो मुझसे कहने लगे, मुझे दूर ले जाओ और देखो क्या इस तरफ से कोई काफिला आ रहा है। मेरा दिल कहता है कि कब्र हुसैन से मौला हुसैन की आवाज आई, ए जाबिर मेरी बहन ज़ैनब आ रही है, ए जाबिर मेरी बच्चियां आ रही हैं। जाबिर दूर चले गए, कहा हाँ मौला कुछ काले अलम आते देख रहा हूं। वो काले अलम जब करबला की हुदूद में दाखिल हुए तो जनाब ज़ैनब ने ऊंट बिठाने का इंतजार नहीं किया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरी बीबी ने ऊंट बिठाने का इंतजार नहीं किया, खड़े ऊंट से खुद को गिरा दिया और कभी गिरती थी कभी उठती थी और कब्र हुसैन पर जाकर गिरी और मरसिया पढ़ते हुए एक जुमला कहा, ए भाई हुसैन, ज़ैनब तुमसे शर्मिंदा है, तुम्हारी अमानत को शाम में छोड़कर आ गए। सकीना ने जिंदान में अपनी कब्र बना लिए। मातम हुसैन या हुसैन।